السلام علیکم، جی مسیحا ایمبولینس سروس۔ السلام علیکم جی، میں ہوں نعمان مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی جو موٹیویشنل سٹوری سے آگاہ کریں گے جس میں آپ کو خواتین نظر آئیں گی، اور وہ خواتین، وہ باہمت خواتین جنہوں نے 40,000 کی آبادی کی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ علاقہ ہے پن بیگوال، بھارا کوس کے علاقے میں آتا ہے۔ یہ UC7 ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اسپتالوں میں، خاص طور پہ خواتین کو۔ اور یہاں کے لوگوں کو جو سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جو خواتین تھیں انہیں اسپتال منتقل کرنے میں بہت زیادہ ہچکچاتے تھے اس علاقے کے لوگ۔ تو اس کے لیے پھر سیونگ 9 کا یہ مسیحا پروجیکٹ ہے، جنہوں نے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا مسیحا کے نام سے، جس میں خواتین جو ایمبولینس ڈرائیورز تھی انہیں متعارف کرایا گیا۔ خواتین نرس کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر جس طرح سے خدمت کریں، لیکن پاکستان کے اندر یہاں اس علاقے کے اندر جہاں پر خواتین نے یہ بیڑا اٹھایا اور ایمبولینسز میں نہ صرف فرسٹ ایڈ پہنچائی جاتی ہے ان خواتین کی جانب سے، یہ خواتین ایمبولینس ڈرائیو بھی کرتی ہیں اور ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں کو پہنچاتی ہیں نزدیکی اسپتالوں کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے دور علاقوں کے اندر جو بڑے اسپتال ہیں جیسے پمز ہے، پولی کلینک ہے اور دیگر جو اسپتال ہے وہاں تک لے جاتی ہیں۔ ان خواتین سے بات کریں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ 2 خواتین ایمبولینس ڈرائیورز ہیں جن کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سینش ہے۔ سینش، یہ بتائیے گا کہ کیسے یہ شعبہ آپ نے چنا اور شروع میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا آپ لوگوں کو؟ جب ہمارے علاقے میں صحت کے حوالے سے کوئی بھی سہولت موجود نہیں تھی، تو کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تو اس کو ہاسپٹل پہنچاتے ہوئے کافی ٹائم لگتا تھا، خاص طور پہ خواتین کی، جیسے ڈلیوری کیسز ہو گئے یا اس طرح کا کوئی فریکچر وغیرہ ہو گیا یا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، پراپر طریقے سے ان کو پہنچایا نہیں جاتا تھا۔ اس وجہ سے ہم لوگ اس چیز کو لے کے آگے آئے۔ جب سیونگ 9 ہمارے علاقے میں آئے، ایمبولینس سٹارٹ ہوئی، تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم لوگ بھی آگے آ کے اپنے علاقے کے لیے کام کریں۔ ہم نے انٹرویو دیا، سلیکشن ہوئی، فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہوئی باقاعدہ ہماری، اس کے بعد ہماری سلیکشن ہوئی۔ سلیکشن کے بعد ہم لوگ اس فیلڈ میں آئے اور ہم نے کام کرنا شروع کیا۔ اور شروع میں بہت زیادہ مشکلات آئی، لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ یہ دیہی علاقہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین باہر کام کرنے کے لیے جب آتی ہیں تو ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن ہم نے اس چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا اور ہم لوگ اپنے علاقے کی خدمت کے لیے آگے آئے۔ یہ آپ کا نام کیا ہے؟ نیئر۔ اچھا نیئر، یہ آپ بتائیے گا کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں اور آپ کے ظاہر دل میں جذبہ تھا خدمت کرنے کا یہاں کے لوگوں کی، تو گھر والوں نے کتنا آپ لوگوں کو سپورٹ کیا؟ اور خاص طور پہ ڈرائیونگ جو تھی، یہ کیسے جو ہے وہ سوچا آپ نے کہ ڈرائیونگ بھی کرنی ہے اور وہ بھی ایمبولینس کی؟ جی ہمارے جو ہے گھر والے ہمارے ساتھ سپورٹ کرتے تھے، اور میرے گھر میں تو ہیں ہی میرے ہسبینڈ، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جو ہے میں خود جو ہے 5 ٹائم نماز پڑھاتی، بچوں کو سکھاتی، قرآن پاک کی تعلیم دینے والی تھی۔ میں باہر نکل ہی نہیں سکتی تھی، میرے لیے بہت مشکلات تھی شروع میں، بہت مجھے مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہسبینڈ میرا ساتھ دیا، تو میرے دل میں جذبہ بھی تھا لوگوں کی خدمت کرنے کا، تو پھر آج میں اپنے قدموں پہ کھڑی ہوں اور لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں، اور ایمرجنسیز کے بھی ساتھ جاتی ہوں اور سیونگ 9 کے ساتھ کام بھی کر رہی ہوں، 2.5 سال ہو گئے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ رسپانس ٹائم کیا ہے آپ لوگوں کا، اور کس نوعیت کے زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ ابھی تک ڈیل کر چکے ہیں آپ؟ ہمارا رسپانس ٹائم جو ہے نا، جو پن بیگوال کا ایریا ہے نا، اس میں 3 سے 4 منٹ میں ہم لوگ رسپونڈ کرتے ہیں، کوئی بھی ایمرجنسی آ جاتی ہے۔ لیکن جو ارد گرد کے علاقے ہیں ہمارے ساتھ، جو
دیہات اٹیچ ہوتے ہیں نا، وہ تقریباً ہم لوگ 10 سے 15 منٹ میں ہم لوگ رسپونڈ کرتے ہیں. اور مختلف طرح کی ایمرجنسیز آتی ہیں، ڈلیوری کیس ہو گئے، اس میں سپلنٹ وغیرہ، فریکچر وغیرہ ہو گئے، اور روڈ ایکسیڈنٹس ہو گئے، خواتین کے بلیڈنگ کسی کی ہے ہو رہی ہے، کسی کو اگر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس طرح کے ہم نے کیس بہت زیادہ کیے ہیں. اور ہارٹ پیشنٹ جیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس طرح کی ہماری ایمرجنسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ 3 سے 4 منٹ کا رسپانس ہوتا ہے، تو زیادہ تر جو مریض ہیں وہ کن اسپتالوں کو پہنچاتے ہیں آپ لوگ، اور ایمرجنسی کی صورت میں اس میں کتنا وقت لگتا ہے، اور لوگ کتنا اس کو سراہ رہے ہیں آپ کی خدمت کو؟ لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ بر وقت ہم لوگ مریض کو جو ہے ہاسپیٹل منتقل کرتے ہیں جس ٹائم، تو ہمیں لوگوں سے دعائیں بھی ملتی ہیں. تو زیادہ سے زیادہ ہم پولی کلینک کمپلیکس کا ہاسپیٹل ہے، اکبر نیازی ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے ایکسفورڈ ہمارے گاؤں میں ہاسپیٹل ہے ایک، وہاں پہ 3 سے 4 منٹ کا راستہ ہے یہاں سے، وہاں پہ پہنچاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ جس ٹائم کسی مریض کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو اس کے گھر والوں سے ہمیں بہت زیادہ دعائیں ملتی ہیں، ہم لوگ بر وقت انہیں ہاسپیٹل پہنچاتے ہیں. اچھا سینش، ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو کرونا کے دنوں کے اندر جو صورتحال تھی، اس میں آپ لوگوں نے کیسے خدمت کی؟ کیونکہ رسکی تھا بہت زیادہ. آپ جیسی خواتین جو گھروں کو بھی سنبھالتی ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں، تو اس میں کس طرح سے آپ خدمت کری؟ کرونا کے دنوں میں ہم نے گھر سے نکل کے، جب کوئی بھی اپنے گھر سے نکلنے کو مطلب اچھا باہر نکلنے سے ڈر محسوس کرتا تھا، لیکن ہم لوگ فیلڈ میں آئے، کام کیا، ہم نے اویئرنیس دی لوگوں کو، خود بھی لوگوں سے سوشل ڈسٹینس رکھ کے، اپنے پی پی ای آن کر کے، اور سب کچھ مطلب لوگوں کی خدمت کی، اویئرنیس دی، گھروں میں جا کے لوگوں کو بتایا کہ کرونا سے آپ لوگ کیسے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو کیسے کرونا سے محفوظ کر سکتے ہیں. اس طرح کرونا کے دوران بھی ہمارے کافی سارے کیسز آئے اور ہم نے رسپونڈ کیے، ہم لوگ ڈرے نہیں، کیونکہ جب اس طرح کی وبا پھوٹی ہوئی تھی ہمارے ملک میں تو لوگوں کو ہماری ضرورت تھی، اور جب ہم لوگ ہی گھر میں بیٹھ جائیں گے تو پھر ان کی خدمت کون کرے گا؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کے کتنے کیسز آپ لوگ ڈیل کر چکے ہیں، اور ان میں زیادہ کن اسپتالوں کے کیسز تھے، اور اب کتنی خواتین ہو چکی ہیں؟ شروع میں کتنی تھی جو ڈرائیونگ اور باقی فرسٹ ایڈ کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھا رہی تھی؟ اب ہمارے ہو گئے ایمرجنسیز کیسز جو ہے 492 کیس ہو گئے. تو شروع میں ہم لوگ 6 لیڈیز تھے، تو اب جو ہے ہم لوگ 4 لیڈیز ہیں، تو 2 شفٹ میں آتی ہیں. شفٹوں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیسے آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں؟ اس میں ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں؟ ڈیوٹیز یہ ہوتی ہیں کہ اس میں ہم لوگ فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں، لیڈیز ہمارے پاس آتی ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ حمزہ فاؤنڈیشن ہے، وہاں پہ ہم لوگ سیکھتے ہیں ڈرپ انجیکشن، آئی وی اور آئی ایم انجیکشن بھی، اور ڈرپ وغیرہ، یہ کام بھی سیکھتے ہیں پورا دن. اور اس دوران اگر کوئی ایمرجنسیز آتی ہے تو فرسٹ ایڈ دے کے ہم لوگ ہاسپیٹل بھی ٹرانسپورٹ کر کے آتے ہیں. سینش اب کیسا لگتا ہے؟ پہلے جیسا آپ نے کہا کہ لوگ بڑے مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا تھا، تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا، اب لوگوں کا کیسا رسپانس ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور کتنی دعائیں سمیٹتے ہیں آپ لوگ؟ اب اللہ کا شکر ہے کہ لوگ ہمارے اس کام سے بہت زیادہ مطلب ان کو ہوتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب کسی کی جان جا رہی ہو اور اس کو بر وقت مدد ملے تو پھر لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اب تک 492 کیس ڈیل کیے ہیں، اور ان میں سے ایسا کوئی بھی کیس نہیں ہے جو کہ ضائع گیا ہو. ہم نے بر وقت فرسٹ ایڈ دے کے ہاسپیٹل پہنچایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ اب اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارے ہیں. اور جب ہم کسی مریض کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں ہنستا کھیلتا دیکھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. کیا کہنا چاہیں گے اپنی جیسی اور خواتین کو کہ وہ اگر اس فیلڈ میں آنا چاہیں تو کس طرح سے جو ہے وہ ان کو سپورٹ ملے گی جیسے آپ کو ملتی ہے؟ میں تو سب خواتین کو کہوں گی کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر لے کے باہر آئیں اور کام کریں. تو اگر ہم اپنے علاقے کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں آئیں. ہم لوگ اگر فرسٹ ایڈ ہم سے سیکھنا چاہیں تو ہم سکھاتے ہیں, ہم لوگ کورسز کرواتے ہیں اور آگے آ کے فیلڈ میں کام کریں. یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کا اس دنیا میں بھی
آپ کو اجر ملے گا اور آخرت میں بھی جا کے اس کا اجر ملے گا. مسیحا ابھی آگے کیا کرنے جا رہا ہے؟ اور بھی کچھ جگہوں کے اوپر آ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی بہت سے اور جگہوں پہ جو ہے بہت سارے پروجیکٹ ہمارے سر جو ہیں سر اسامہ وہ ابھی وہ کر رہے ہیں. مزید آگے انشاءاللہ مسیحا جائے گا. تو میں لوگوں سے یہی کہوں گی, میری اپیل ہے کہ لیڈیز کو باہر جانے دیں, اور مردوں کا یہ ہے کہ ایک لیڈیز مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کام کر سکتی ہے. ان کے اندر اگر اتنا جذبہ ہے تو وہ باہر آئیں اور اپنا کام خود کریں اپنے ہاتھوں سے, اور اللہ رب العزت بھی اس سے خوش ہوتا ہے. اور بیسٹ آف لک. بالکل بالکل جی, جس طرح سے یہ خدمت کر رہی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی خواتین ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل کے ان کے اس خدمت کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ شانہ بشانہ اگر چلنا چاہتی ہیں تو یہ یہاں پر موجود ہیں. 1 سے 6 ہوئی ہیں, 6 سے 60 ہوں گی, 60 سے 60,000. اور اسلام آباد سمیت پاکستان کے دیگر علاقوں کے اندر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کیا جائے, کیونکہ جس طرح سے اس علاقے کے اندر خواتین کی ضرورت تھی, اسی طرح سے دوسرے علاقوں کے اندر, دوسرے شہروں کے اندر, دوسرے صوبوں کے اندر بھی ایسی خواتین کی ضرورت ہے جو خواتین کی جو مشکلات ہیں ان کو سمجھتی ہیں اور ان کو علاج معالجے کی فرسٹ ایڈ کے طور پر جو ہے سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اسپتال منتقل کرنے تک جس طرح سے رسپانس دیتے ہوئے جلد سے جلد انہیں پہنچانے میں کردار ادا کرتی ہیں. وہ مثال آپ کے سامنے ہے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر مسیحا یا جو سیونگ 9 ہے اس سے متعلق جاننا چاہتے ہوں تو کمنٹ کیجیے گا, آپ کو رسپانس مسیحا کی طرف سے ہی ملے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی اپڈیٹ سے متعلق آپ آگاہ رہ سکیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.